मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात की खिदमत में ये टेलीथॉन, ये ट्रांसमिशन लेकर हाजिर हैं। यानी KGN ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इस टेलीथॉन का मकसद, इस ट्रांसमिशन का मकसद लोगों की मदद करना है। लोगों की मदद का जो सिलसिला है वो बरसहा बरस से KGN के नाते जारी व सारी है। नाज़रीन मोहतरम, आप दुनिया के जिस मुल्क, जिस स्टेट, जिस शहर में रहते हों, आपके सामने अगर टेलीविज़न की स्क्रीन पर हमारी ये ट्रांसमिशन जारी व सारी है तो जान लीजिए कि आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात के लिए हम इस नशियात को लिए चल रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये मदद की एक अपील है उन गुरबा, मसाकीन, मजबूर, बेबस और लाचार लोगों की मदद की अपील कि जो हमारे और आपकी जानिब मुंतज़र निगाहों से देखते हैं और उसके बाद उनकी उम्मीद ये बंधी होती है ख़ास तौर से KGN से कि यहाँ से मदद का कोई ना कोई तरीक़ा ज़रूर हमारे लिए निकाला जाएगा। और नाज़रीन देखिए, मैं एक बात याद दिलाता चलूँ कि ये जो राशन है, ये राशन के पैक्स आपको नज़र आ रहे हैं, लोगों तक राशन की तकसीम जो हो रही है, इस राशन की तकसीम का जो सिलसिला है वो यूँ है कि आपकी जानिब से भेजी हुई रकूमात, आपकी जानिब से भेजे हुए पैसे, आपकी जानिब से भेजे हुए अतियात हम ले जाते हैं उन गरीब लोगों तक कि जिनकी जो ज़रूरियात हों वो पूरा कर दिया जाए। अब जैसे माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पेशतर राशन पैक का सिलसिला हर सूरत में जारी कर दिया गया है, क्योंकि देखें ना, हम रोज़े रखें, इबादत करें, पेट भर कर खाएँ और हमारे बहन भाई भूखे रह जाएं, ऐसा गवारा हो नहीं सकता। तो हमने यानी KGN ने ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, जो गरीब, मजबूर, बेबस और लाचार लोग हैं, जो बेवाएँ हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनके घरों तक राशन की तरसील का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से मेरी गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त है कि अगर आप साहिब हैसियत हैं और परवरदिगार आलम ने आपको रिस्क रोज़ी में माला माल किया है तो नाज़रीन ज़रूर मदद कीजिए अपने वतन में रहने वाले उन ज़रूरतमंद अफराद की कि जो नहीं मालूम कितनी पुरुम्मीद निगाहों से हमारे और आपकी जानिब देखते हैं। यही उम्मीद होती है कि कोई ना कोई मदद के लिए ज़रूर आएगा। देखिए, जहन में एक बात और आती है कि परवरदिगार आलम इस कायनात का मालिक व खालिक है, वो जिसे चाहे नवाज दे, बेशक ऐसा ही है, लेकिन ये परवरदिगार आलम की हिकमत है कि किसे क्या देकर वो आसमाता है, किसी से क्या लेकर वो आसमा रहा है, ये तो वही बेहतर जानता है। हाँ, हमारा जो काम है, आपका जो काम है, हम वो काम अंजाम देते चले जाएं। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इस सरज़मीन पर अगर भेजा है तो शायद नाज़रीन मदद का सलीक़ा हमें और आपको ज़रूर दिया है, क्योंकि मदद करना आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और परवरदिगार आलम का हुक्म भी है। मुफ्ती अतहर मियां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि मुफ्ती साहब इस बात पर ज़रूर रोशनी डालें। हदीस बारक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, वाह, में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो लोगों को फ़ायदा दे। यहाँ लोगों को फ़ायदा दे। दीन इस्लाम की हक़ानियत के साथ साथ जी दीन इस्लाम का एक शिआर नज़र आता है, वाह, कि जब हम दीन के अंदर कोई गलती हो जाती है, मिसाल के तौर पर अभी रोज़े आ रहे हैं, रोज़ों में कोई गलती हो जाए, इसी तरह और कोई गलती हो जाती है, कसम कोई उठा लेता है, उसका कफ़ारा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने हमें बता दिया कि मिस्कीनों को खाना खिलाएं। वाह वाह वाह, यानी खाना खिलाने का जी ये बहाना समझ लीजिए कि लोगों तक कि इस कदर खाना खिलाने की तरगीब दिलाई गई है कि जब कोई आपसे गलती हो जाए ना, उस गलती को दुरुस्त करने के लिए मिस्किन को खाना खिला दिया जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी लोगों के
بھوکوں کو کھانا کھلانا ہی رہا ہے، اور جو کہ ایک حدیث بار کا ہم سمجھتے ہیں مال ہمارا جو ہے جو بچ جاتا ہے وہی سارا مال ہوتا ہے، لیکن روایت بتاتی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی اور اس کے بعد گھر پر اس کا گوشت بھیجا، میں نے گوشت تقسیم کر دیا اور ایک دستی بچا لی اور دستی بچا کر رکھ لی۔ اللہ کے رسول آئے، کہا عائشہ کیا بچا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے اور یہ جو دستی ہے یہ میں نے بچا لی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بچا یہ نہیں ہے، بچا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، بچا وہ ہے، دستی یہ بچی نہیں ہے کیونکہ یہ ہم تو کھا لیں گے، لیکن وہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہے اس کا اجر قیامت کے دن کنورٹ ہوگا۔ دیکھیں یہاں ہم جو کھاتے ہیں کھانے کے بعد اس کی انرجی ملتی ہے، لیکن جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ کنورٹ ہوتا ہے نیکیوں کے اندر، اور قیامت کے دن انسان کے احوال کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کل بروز قیامت انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، وہ سوچے گا کہ کاش مجھے یہ نیکی مل جاتی، وہ نیکی مل جاتی، وہ نیکی مل جاتی، پھر حسرت میں رہ جائے گا۔ تو وہ حسرت کے دن سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج کے دن اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے، جو آپ کے جو صاحب استطاعت ہیں، آپ کی ضروریات سے زیادہ مال موجود ہے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، تو آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ اچھا زکوٰۃ جو ہے ہر صاحب حیثیت پر واجب ہے؟ صاحب حیثیت جس کے پر سال مال پر گزر جائے یہ شرط ضروری ہے، جو مال آپ پر ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، جس کے پاس کروڑوں ہیں، سال بھر 2 سال 10 سال 20 سال سے پڑے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے ہر سال اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی چلی جاتی ہے، ہر سال اس مال پر زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مقصد لوگوں تک مال پہنچانا اور لوگوں کی خدمت کرنا، اور اپنے مال کو پاک کرنا، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہم نے 2.5 کم کر دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا برکت یہ نہیں ہے کہ 2 کا 4، 4 کا 6، 6 کا 8 ہو جائے، برکت یہ اللہ نے جتنا آپ کو دیا کہ اس میں پورا ہو جائے، اور اگر آپ کو جو اللہ مال دے رہا ہے اور اس میں پورا نہیں ہوتا تو سمجھ لیں آپ کے مال میں برکت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بات اور بھی ہے، پروردگار تو عطا کرنے والا ہے، بے شک، اور وہ کیا کمال کی بات ہے ناظرین محترم، ذرا غور فرمائیے نا کہ عطا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے غریبوں کی مدد کرو۔ آپ سوچئے کائنات میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بولے کہ جی میں جب پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ ہیرے جواہرات لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے، زندگی تو ملا تو اسی زمین پر ہے، ملا ہے اسی رب سے، جس نے زندگی دی ہے اسی نے عطا کیا ہے۔ اب اگر وہ رب ہم سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ میرے ان لوگوں کی مدد کرو جو مستحقین ہیں، جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، تو ہمارا جاتا کیا ہے اس کے اندر؟ بھئی مالک نے دیا ہے، مالک کا حکم ہے، حکم بجا لائیں، جو مالک ہے وہ تو دیتا ہی رہے گا، دیتا ہی چلا جائے گا، لیکن ہاں اگر ہمارے والد محترم، ہمارے بزرگ ہم سے کوئی بات کہتے ہیں اور ہم وہ بات ٹال دیں تو آپ غور کیجئے کہ ناراضگی کتنی ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم کو استغفر اللہ اگر ہم ٹال دیں تو ناراضگی کا سامنا تو ہوگا۔ ہمیں بچنا چاہیے ان سارے معاملات سے۔ اور دیکھیے ناظرین سیدھی سیدھی بات ہے، پروردگار عالم کا حکم یہ ہے کہ میرے غریبوں کی مدد کرو، ایک کے بدلے میں کتنا ہے ملنے والا؟ حدیث آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اسے 70 گنا اور پھر 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تو ہے ہی دینے والا۔ جتنے آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کو ثواب اللہ ڈبل کرتا چلا جائے گا۔ اور ناظرین محترم دیکھیے یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیتے ہیں، جی رہے ہیں، اور جب تک حکم باری تعالیٰ ہے جب تک جیتے رہیں گے، لوٹ کر ہر ایک کو رب کی جانب واپس جانا ہے۔ میں کتنی وثوق سے یہ بات کہتا ہوں
کہ جو زمین پر ملا ہے نا وہ رہے گا تمام زندگی زمین پر ہی. جب تک یہ دنیا باقی ہے وہ زمین پہ ہی رہے گا. کسی ایک کی تاریخ نہیں بتاتی کہ وہ جو مر گیا ہو یا دنیا سے چھوڑ گیا ہو اس کی دولت اس کے ساتھ قبر میں بھیج دی گئی. زمین پر ملا ہے، زمین پر ہی رہے گا، اور جب تک ہم زمین پر موجود ہیں وہ ہماری دسترس میں ہے. ہم نہیں ہوں گے، ہم سا کوئی اور ہوگا. لیکن یاد رکھیے یہ دولت، یہ پیسہ بہت ظالم چیز ہے. انسان کی سوچوں کے محور کو تبدیل کر دیتا ہے. لیکن جو حکم باری تعالیٰ ہے، جو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمیں اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے. جی رضوان، اب کیا سنا رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو؟ مظفر وارثی رحمۃ اللہ. مظفر وارثی صاحب کا کلام سنائیے. کیا بات ہے، واہ. اللہم صلی علی. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی. مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں. ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روپ پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی. ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی. ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا. مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک. مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا
مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر نہیں ہی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر نہیں ہی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی ناظرین محترم آپ ملاحظہ فرما رہے تھے محمد رضوان کو پیش کر رہے تھے مظفر وارسی کا نعتیہ کلام ہم اس ٹرانسمیشن کو آپ تمام معزز خواتین و حضرات تک پہنچا رہے ہیں کہ جس ٹرانسمیشن کا مقصد اور مطلب ہے کہ غریبوں کی مدد کا کوئی سلیقہ جس ٹرانسمیشن کا مطلب ہے کہ ہم ان ضرورت مند افراد کی مدد میں آگے بڑھتے ہی چلے جائیں کہ جن لوگوں کی مدد کے لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے ناظرین ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے اور ہاں جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا